اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعفو عن کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تری میں وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں۔ میں تو پاکستان رہتا ہوں، ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا۔ حالات سب جگہ خراب ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو ہم حالات بتا دیں گے، تم حالات بتا دو ہم اعمال بتا دیں گے۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے۔ جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی، جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا، جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے، سبب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبب ایک ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے، سبب کو اللہ نے امتحان بنایا، سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو عورت کا کیا امتحان ہے، اس کے تو کوئی امتحان ہی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا۔ ایک آدمی امیر ہے اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر امتحان، کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو امتحان بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے۔ جب انسان مرے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی، موت کا تذکرہ پہلے ہے۔ ہم روزانہ مرتے ہیں، آج بھی رات کو مر کے اٹھے، اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی۔ ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا، پھر اللہ نے روح لوٹا دی۔ جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدمت، آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیج دیتے۔ اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں، موت پہ آنکھ کھلے گی۔ میرے دوستو مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی، مان لیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے، شوہر بگڑ گیا۔ اللہ جو ناراض ہے ہم سے، کبھی زلزلہ کبھی سیلاب۔ میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا۔ ایک ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، گیراج میں پانی، گاڑیوں میں پانی، گھروں میں پانی۔ یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آیا ہوں، ابھی ہم رائے گنج گئے تھے، ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا ہے، پانی زمین پانی لے نہیں رہی۔ لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے، اور مدد کتنی مدد کریں میرے دوستو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں۔ پاکستان خود، میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہیں۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیورز جو عرب ہیں وہ میں دوستی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں، سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو، تبلیغ کا کام، تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، اوروں کی فکر عذاب۔ تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، گھر کی لڑائیاں، اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا وہ، کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا، اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا۔ مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کرکٹ میں کہتے ہیں شارٹ لیگ، تو اردو میں کہو چھوٹی ٹانگ، تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن؟ لانگ لیگ لمبی ٹانگ، فائن لیگ پتلی ٹانگ، سیلی میڈون پاگل میڈون، سیلی میڈو پاگل میڈو، ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں، اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لیے اردو کو چنا، اردو کو چنا۔ یہ میرے پاس ایک آئرش آیا تھا، تو وہ ہر سال 4 مہینے پاکستان میں لگا رہا تھا، تو مجھے ملنے آیا کیونکہ وہاں کرکٹ جانتے ہیں لوگ۔ تو کہا، میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اردو سیکھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے عربی چاہیے، دین پھیلانے کے لیے انگریزی چاہیے، اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لیے اردو چاہیے۔ مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل دی وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں۔